جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 جولائی 2020 اور حصہ نظم 10th کلاس، اور آج کی نظم ہے نظم نمبر 3، میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ ٹھیک ہے جی، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جناب یہ آج جو ہے وہ گرم ترین دن ہے، لیکن جو گرمی اس وقت میدان کربلا میں تھی وہ تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شاعر نے اپنے انداز میں جو ہے وہاں کی حدت اور شدت کو جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ تو شاعر میر 19 ہیں، اور آپ 1800، یہ ذرا آپ نے کریکشن کرنی ہے، چونکہ نیو ایڈیشن کے مطابق جو ہے یہاں پر تبدیلی آئی ہے جی۔ یہ 1800 جو ہے وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے کیا لکھنا ہے، 1804 لکھنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کریکٹ کر لینا، یہ ٹیکسٹ بک کے اندر جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ سے کچھ چینج کیا تھا، تو اس لیے یہ آپ نے کریکٹ کر لیجیے گا 1804 میں۔ تو سن وفات جو ہے وہ 1874 ہے۔ تو میر 19 کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص 19 ہے، ٹھیک ہے جی، تخلص 19 ہے۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے، فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی۔ انڈر لائن، والد کا نام کیا تھا؟ میر خلیق۔ جی، دیگر مروجہ علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے، اور اصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شاہ سواری اور سپہ گری کے فن بھی سیکھے۔ میر 19 موضوع طبع تھے، یعنی کہ ان کی جو شاعری تھی وہ پرنٹ ہونے کے قابل تھی، اور ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے۔ فیض آباد کے جس ماحول میں میر 19 پروان چڑھے ان میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا۔ اس ادبی فضا نے میر 19 کے طبی رجحان کو جلا بخشی، اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں شریک ہوتے تھے، اور اس کے بعد لکھنؤ آ گئے، انڈر لائن لکھنؤ۔ میر 19 ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مراسی، مرثیے کی جمع، انڈر لائن مراسی، میں سوز و گداز، یہ ان کے مرثیوں کی خوبیاں ہیں، شعری خوبیاں، ان کو شعری خوبیاں کہتے ہیں، انڈر لائن کیجیے گا۔ کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، جو ان کے قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ انہوں نے واقعات اور جذبات کے نہایت خوبصورت مرکب پیش کیے ہیں۔ مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سما باندھ دیتے تھے۔ اردو کے معروف محقق، یعنی کہ تحقیق کرنے والے، حافظ محمود شیرانی کے بقول اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے، ٹھیک ہے جی، انڈر لائن کیجئے گا۔ میر صاحب بہت پرگو تھے، یعنی کہ بہت ہی اچھا ان کا انداز تھا پڑھنے کا، اور ٹھیک ہے، انڈر لائن کرنا، پرگو۔ انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے، اور کوئی مرثیہ 150 200 بند سے کم کا نہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ ان کی یہ جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا، یہ صنف سخن کے اعتبار سے جو ہے وہ مرثیہ ہے، اور مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں کہ جو کسی افسوسناک حادثے کے اوپر لکھی جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ مرثیہ لکھتے تھے وہ تقریباً اس کے اندر کہتے ہیں 150 200 بند سے کم کا نہیں ہوتا تھا،
لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آتا تھا، سوکیانہ پن نہیں آتا تھا، یعنی کہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ جیسے جو ہے وہ بناوٹی انداز میں پڑھ رہا ہے، بلکہ وہ ڈوب کر اس چیز کو جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ یہ نظم ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کا عمدہ مثال ہے۔ ان کے کچھ مراثی انتخاب مراثی 19 کے نام سے، مجلس ترقی ادب لاہور سے، اور 19 کے مرثیے جو کہ 2 جلدوں پر مرتب کیے گئے صالح عابد حسین نے، اور رباعیات 19 اور 19 کے سلام نامی کتب جو ہیں وہ ڈیش سے یعنی کہ بھارت سے شائع ہو چکی ہیں۔ یہ ایم سی کیو سچ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے ابتدائی دور کی بھی بات ہوگی، اور ساتھ میں جو ہے وہ جناب ان کی تصانیف کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ جی، تو اب ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جناب ایک تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ نظم جو ہے یہ صنف سخن میں اگر ہم کہیں تو یہ مرثیہ نگاری ہے، اور مرثیہ نگاری ایسی نظم ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ کسی افسوسناک حادثے کے اوپر وہ کہی جاتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے واقع کربلا جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک دردناک اور اہم ترین واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا۔ شاعر نے ایک اپنے انداز کے اندر جو ہے اس نظم میں وہاں کی گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے شاعرانہ انداز میں۔ تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب اس میں سے کوئی شعر آپ کو تشریح کے لیے آئے، اب یہ مکمل بند نہیں آئے گا آپ کو تشریح میں، میٹرک میں صرف 2 مصروں پر مشتمل شعر ہی آئے گا۔ تو اگر فرض کیا کہ پہلے بند کے یہ 2 مصرے جو ہے وہ تشریح کے لیے آ جاتے ہیں، تو جس طرح سے میں آپ کو تشریح جو ہے سمجھاؤں گا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چاہے یہ والا شعر آئے یا یہ آئے یا یہ والا شعر آ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تشریح مکمل ہی لکھنی ہے۔ 2 نمبر کے لیے ہم نے ایسا کام کرنا ہے کہ چیک کرنے والا سوچ میں پڑ جائے کہ واقعی میں اس میں سے نمبر کاٹوں یا دوں، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات یہ کہ اب اگر آپ غور کریں تو جناب یہ کل ایک بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ تو ایسی نظم جس کے جو ہے وہ ایک بند کے اندر 6 مصرے ہوں، اس سے کہتے ہیں مسدس، ٹھیک ہے جی۔ یہ اوپر ہیت کے اعتبار سے بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسدس کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم باقاعدہ جو ہے وہ پہلا بند جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مختصراً اس کا مفہوم، اور پھر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تشریح کروں گا۔ آپ اہم چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، گرمی کا روز جنگ کی، کہ وہ جو کربلا کا دن تھا، اس دن کتنی گرمی تھی، شاعر کہتا ہے کہ میں کیسے بیان کر دوں۔ کہتے ہیں کہ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، کہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میری زبان جو ہے اس گرمی کی شدت حدت کو بیان کرتے ہوئے اس شمع کی مانند جلنا نہ شروع ہو جائے، کہ وہ لو، لام کے اوپر پیش پڑیں گے، وہ لو کہ الحذر، کہ اللہ کی پناہ، اللہ بچائے، الحذر اللہ بچائے، کہ وہ حرارت کے الامان، کہ اللہ امان میں رکھے۔ تو رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، رن کہتے ہیں میدان جنگ کو، ٹھیک ہے، رے کے اوپر زبر پڑے۔ تو یہ جو لفظ آپ کو یہاں پر بتایا گیا، ٹھیک ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا
کلیئر کرتا ہوں کہ یہ لو اگر اس کو زبر پڑھا جائے تو لو پڑھا جائے گا، وہ روشنی کو کہتے ہیں. یہاں پہ لو ہے تو لو وہ ہے جو آج لاہور کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے، مطلب گرم ہوا کے اندر جو ہے تپش آ جاتی ہے تو وہ گرم ہوا کو لو کہتے ہیں. تو اسی طرح باد صبا، پھر باد نسیم، اور اس کے اندر اور حدت گرمی کی تپش پیدا ہو جائے تو ہم اس کو لو کہتے ہیں. تو رن کہتے ہیں میدان جنگ کو. جی جناب، اگلا جو ہے وہ شعر. آب خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر. کہ عوام، قوم، افراد جو ہیں، مخلوق جو ہے وہ ترس رہی تھی پانی کو، ٹھنڈے پانی کی ایک بوند کو. گویا کیسے، لیکن ایسا تھا کہ آگ برس رہی تھی خاک پر. تو نظم کا عنوان میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور شاعر میر انیس. مفہوم میں نے ساتھ ہی آپ کو واضح کرتا گیا. تو تشریح طلب اس بند میں، لیکن یہ یاد رکھنا ہے جب آپ نے لکھنا ہے آپ کو شعر آئے گا، بند نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لفظ شعر کا ایڈ کر سکتے ہیں کہ تشریح طلب اس شعر میں، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھیں گے. شاعر میدان کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور کہ ایک تو یہ ملک عرب کا ریگستان تھا جس کی گرمی کی شدت بیان کرنے کے قابل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو خود ہی ریگستان کے اندر کتنی گرمی ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور سب اس سے جو ہے وہ واقف ہیں. اور اوپر سے یہ وہ دن تھا جب جنگ کا آغاز ہوا. جو جنگ کے دن اس قدر گرمی تھی کہ شاعر اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا. اسے ڈر ہے کہ اس کی زبان گرمی کی شدید کیفیت کو بیان کرتے ہوئے شمع کی طرح جل نہ جائے. شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں گرمی کی شدت کو جو ہے وہ بیان کر سکوں. میدان جنگ میں، یعنی کہ میدان کربلا میں اس قدر لو چل رہی تھی کہ انسان بے اختیار اللہ کی پناہ طلب کر رہا تھا. بقول شاعر کہ ہر شے ہے پر ملال، بڑی تیز دھوپ ہے. آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں، ہر شے ہے پر ملال، بڑی تیز دھوپ ہے. اور دوسرا مصرع ہے کہ ہر لب پہ ہے سوال، بڑی تیز دھوپ ہے. تو میدان کربلا کی زمین سے تپ کر سرخ ہو چکی تھی، اور آسمان بھی اس کی شدت سے محفوظ نہیں تھا، بلکہ وہ بھی زرد پیلا دکھائی دے رہا تھا. زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے. ایسی حالت میں انہیں گرمی کی شدت کو کم کرنے اور اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی میسر نہ تھا. لوگ بے تاب تھے اور بدحال ہوتے جا رہے تھے، نڈھال ہو رہے تھے. اور گرمی کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا سے زمین پر آگ برس رہی ہو. گرمی کی ایسی حالت میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی. کبھی بھی کسی بھی قسم کے حالات انہیں حق کی راہ سے ہٹا نہ سکے. انہوں نے جان دے دی لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہ ہوئے. تو شاعر نے اپنے انداز میں اس دن گرمی کی شدت کیسی تھی میدان کربلا کے اندر، اس چیز کو واضح کیا. تو آج کا ہمارا دوسرا بند، اور ہم 2 بند جو ہے وہ آج پڑھیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے بند میں سے کوئی ایک شعر تشریح جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، یا کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں جناب. آپ ایسا کیجئے گا کہ
یہ جو پہلا شعر ہے اسی کی آپ نے تشریح خوش خط جو ہے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. لیں جی جناب آگے چلتے ہیں. دوسرا بند اور وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب خیمے جو تھے احبابوں کے تپتے تھے سب کے سب اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. تو اس بند کے اندر شاعر جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں اس دن گرم ہوا اور سورج کی تپش کا اور نہر الکما اور دریائے فرات کے پانی کا. تو کہتے ہیں مفہوم کہ اس قدر گرم ہوا اور سورج کی حرارت تھی کہ دن میں شام دکھائی دیتی تھی اور نہر الکما کے کنارے خشک ہو گئے تھے. تمام خیمے تپ رہے تھے. ہر طرف مٹی اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور دریائے فرات کا پانی ابلتا ہوا. تشریح طلب اس بند میں شاعر میدان کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں تیز لو چل رہی تھی. سورج تپا ہوا تھا اور اس تپش کی وجہ سے دھوپ کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا. نہر الکما کے ہونٹ بھی خشک تھے. جنگ کے دن کربلا کے میدان میں بہت تیز گرم ہوا چل رہی تھی. سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. سورج کی دھوپ میں بہت زیادہ تپش تھی. جس طرح دیر تک آگ پر رکھی ہوئی چیز جل کر سیاہ ہو جاتی ہے اسی طرح تیز دھوپ کی وجہ سے دن پر بھی رات کا گماں ہوتا تھا. دھوپ کا رنگ شدت تپش سے کالا پڑ گیا تھا. اس طرح اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خود نہر الکما کو بھی پیاس لگی ہوئی ہو. اس کے پانی میں بننے والے بلبلے سب کے سب تپے ہوئے تھے. ہر طرف خاک اڑ رہی تھی. ایسے میں زندگی بے جان سی ہو کر رہ گئی تھی. گرمی کی شدت نے زندگی سے مایوس کر دیا تھا اور بقول شاعر کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجیں فرات کی. کہ وہ دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ خود چاہتا تھا کہ وہ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے لب کو چھو لے لیکن جو ہے یہ اللہ کی آزمائش تھی. تو اس گرمی کی شدت سے دریائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا سا لگ رہا تھا. گرمی کی ایسی حالت میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر قائم رہے اور ڈٹے رہے اور ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی. کسی بھی قسم کے حالات انہیں حق کی راہ سے ہٹا نہ سکے. انہوں نے جان دے دی لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہ ہوئے. تو بچوں ان تینوں اشعار میں سے کوئی بھی شعر اگر آتا ہے تو جو تشریح میں نے آپ کو سمجھائی وہ ویسے ہر شعر کی تھی لیکن آپ کوشش کر کے آپ اس کو بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے جو چیزیں بیٹا سیکھی ہیں میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے مصنف شاعر کا جو ہے وہ تعارف اور حیت کے اعتبار سے مسدس کسے کہتے ہیں, نمبر 2 مرثیہ نگاری کسے کہتے ہیں اور آج کا مرثیہ جو ہے وہ کس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شاعر نے اس کے اندر کتنی خوبصورت اپنے الفاظ کے اندر جو ہے وہ منظر نگاری بیان کی ہے. تو جناب یہ تھا ہمارا لیکچر اور اب ہم سوال و جواب کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں.